یزید اگر قتل حسین میں ملوث نہیں تو اس نے قاتلوں سے بدلہ کیوں نہیں کیا؟ روایتوں میں یہ بات آئی، اہل سنت کی کتابوں میں، اہل تشیع کی کتابوں میں، کہ ابن سعد نے جتنے لوگ قابو آئے انہیں تحت کر دیا۔ یزید کے دربار میں ایک شخص پیش ہوا، ملا باقر مجلسی 11ویں صدی کا عالم ہے، مجتہد ہے، اس نے جلال العیون میں لکھا کہ ایک بندہ آیا، اس نے یزید سے کہا عملے رکابی ذهبا وفضہ، میری یہ تھالی سونے اور چاندی سے بھر دے کہ میں نے حسین کو قتل کیا۔ تو یزید نے کہا تم نے حسین کو قتل کیا؟ کہ ہاں۔ یزید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا اس نے قتل حسین کا اعتراف کر لیا، اس کی گردن اڑاؤ، اس کو قتل کرو، اسے قتل کروا دیا۔ ابن سعد نے انہیں قتل کیا۔ کچھ حکمرانوں کی مجبوریاں ہوتی حالات کے پیش نظر، کیا حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور میں تصور کر سکتے ہیں کہ وہ قتل عثمان میں ملوث تھے؟ تصور ہو سکتا ہے؟ رائی کے برابر بھی شک ہے کسی قتل، ان کا دامن بالکل پاک بے داغ ہے، جو ان پر الزام لگاتا ہے وہ بے دلیل الزام لگاتا ہے، اور وہ صحابیہ کے دامن کو تعطیل کرنا چاہتا ہے، وہ حضرت علی کا دشمن ہے، حضرت علی کا دامن بالکل بے داغ بے عیب ہے اس معاملے میں۔ لیکن کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لے لیا؟ بات سنیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا کنبہ شہید ہو گیا، تو ان کے کنبے کے جو افراد تھے ان میں جو مرد بچا ہے وہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، مرد وہ، باقی عورتیں۔ کسی نے ایف آئی آر کٹوائی، کوئی قصاص کا مطالبہ لے کے کھڑا ہوا، اٹھ جاتا نا کوئی بندہ۔ اب مجھے آپ بتائیں حضرت عثمان کے الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم طلباء، ناظرین، عوام اہل سنت، آج آپ کے سامنے یزید کی وکالت کرتے ہوئے مولانا عطاء اللہ بندیالی صاحب کا ایک نیا جھوٹ رکھنا چاہوں گا۔ ان صاحب کے بارے میں ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ان کا خاصہ یہ ہے کہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر اتنے دھڑلے اور اعتماد سے یہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ اچھا خاصا آدمی دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ان سے سوال ہوا کہ یزید اگر قاتل حسین نہیں تھا تو پھر قاتلین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیوں نہیں کیا؟ اس حوالے سے موصوف کہتے ہیں کہ جو سامنے آیا اور جس کا خلاصہ ہے معلوم ہوا اس کو یزید نے قتل بھی کیا۔ چنانچہ یزید کے دربار میں جب ایک شخص نے کہا کہ عملی رکابی فضۃ و ذہبا، کہ میرے اس برتن کو سونے اور چاندی سے بھر دے اس لیے کہ میں نے امام حسین کو قتل کیا، تو یزید نے اس کا باقاعدہ سر قلم کیا اور کہا کہ یہ بات اہل سنت کی کتب میں بھی ہے اور روافض کی کتب میں بھی، اس کے لیے جلاء العیون کا حوالہ دیا۔ تو یہاں بھی انہوں نے بہت بڑی غلط بیانی کی، اور بہت اس کو میں کیا کہوں، جھوٹ بولوں، غلط بیانی کہوں، کیا کہوں میں۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ شخص جس نے یہ اشعار پڑھے تھے یہ یزید کے دربار میں پیش ہوا، یزید کے سامنے اس نے یہ کیا اور یزید نے اس کا سر قلم کیا۔ حالانکہ یہ جلاء العیون بھی میرے پاس موجود ہے، ملا باقر مجلسی کی، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 274۔ یہاں صاف لکھا ہوا ہے کہ شخص جو اشعار کہنے والا تھا یہ سنان بن انس تھا، اور اس نے عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں یہ کہا تھا، یہ اشعار کہے تھے، اور عبید اللہ بن زیاد نے اس کو قتل کیا تھا، نہ کہ یزید نے۔ ممکن ہے آپ کہہ سکے کہ بھئی انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہاں عام انسان کی بات نہیں ہو رہی۔ مولانا عطاء اللہ بندیالی صاحب وہ انسان ہے جنہوں نے یہ کتاب لکھی اسی لیے کہ 1400 سال کے ائمہ، محدثین، فقہاء، مفسرین، شارحین، مورخین یہ سب سوائی پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے تھے۔ ان کے پاس تاریخ کی کتابیں نہیں تھی تو یہ تحقیق نہ کر سکے، لہٰذا میرے سامنے چونکہ تاریخ کی مستند کتابیں سامنے آ گئی اور میں سبائی پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوا، لہٰذا میں یہ اصل واقعہ کربلا لکھ رہا ہوں۔ تو بھئی آپ نے تو 1400 سال کے علماء کی اصلاح کرنی تھی، ان کی غلط باتوں کو درست کرنا تھا، نہ کہ آپ خود ممبر پر غلط باتیں کرنے لگ جائیں، جھوٹ بولنے لگ جائیں۔ غلطی مجھ جیسے آدمی سے ہو سکتی ہے جو ببانگ دہل کہتا ہے میرے اپنی کوئی تحقیق نہیں، میرے دامن میں اپنی کوئی تحقیق نہیں، میرے پاس جو تحقیق ہے میرا کابر کی، میں جو بیان کر رہا ہوں میرا کابر کے علوم ہے، میری اپنی کوئی ذاتی تحقیق نہیں ہے۔ تو مجھ جیسا آدمی اگر غلطی کرے تو چلو آپ کہہ سکتے ہیں غلطی کر دی۔ آپ نے تو 1400 سال کی گند کو صاف کرنا تھا، جب آپ خود گند میں ملوث ہیں، جب خود آپ کو سچ اور جھوٹ کا پتہ نہیں چل رہا، صحیح اور غلط کا پتہ نہیں چل رہا، تو پھر اوروں سے کیا گلا۔ مزے کی بات یہ تو بھی میں نے ملا باقر مجلسی کی بات کی، انہوں نے کہا کہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اب اہل سنت کی کتابوں میں سے یہ میرے پاس البدایہ والنہایہ ہے، اور اس کی جلد نمبر 8 ہے، مکتبہ رشیدیہ کا یہ نسخہ ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 266 ہے۔ 266 پر یہی روایت
ادھر بس اوقر ہے، املا کی جگہ اوقر رکابی، املا کے الفاظ ملا باقر مجلسی کے اوقر رکابی فضتن و ذہبا، یہ روایت اوپر دیکھیں بڑا بڑا کر کے لکھا ہوا ہے، قال ابو مخنف، یہ روایت ابو مخنف سے۔ اب عجیب بات ہے کہ یہی ابو مخنف جب یزید کے خلاف آتے تو یہ دجال ہے، کذاب ہے، رافضی ہے، شیعہ ہے، اور یہ تو واقعہ کربلا میں موجود ہی نہیں تھا، اس کے 100 سال بعد واقعہ کربلا مرتب ہوا، یہ کیا واقعہ کربلا میں کیمرے لے کر بیٹھا ہوتا، کتابیں لے کر بیٹھا ہوتا، تصویریں لے کر بیٹھا ہوتا جو سارا نقل کر رہا ہے۔ تو یہ ابو مخنف ہمارے پاس آتا ہے تو کالا کوا بن جاتا ہے، دجال اور کذاب بھی بن جاتا ہے، لیکن یہی ابو مخنف جب یزید کی مدح سرائی کے لیے اور یزید کو پوتر ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ ایسا صادق اور امین بن جاتا ہے کہ یزید پر سے قتل کا الزام بھی ختم ہو جاتا ہے، اہل بیت کی توہین کا الزام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے اس کا جواب چاہیے کہ اس ابو مخنف کی بنیاد پر اپنی پوری اہل سنت کو رگڑ دیا کہ 1400 سال میں جس مورخ نے بھی یزید کو فاسق فاجر لکھا ہے وہ سبائی ہے، ابو مخنف کی پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا۔ لیکن جب آپ کو اپنا الو سیدھا کرنا ہوتا ہے تو یہ بھی ابو مخنف آپ کے لیے معاذ اللہ آسمان کی وہی بن جاتی ہے۔ اس ابو مخنف کی بنیاد پر ہمیں مخنف کی روحانی اولاد کہا جاتا ہے، تو یہ آپ استدلال کر رہے ہیں یہ روحانی فرزند آپ، اس کے ہم نہیں ہیں۔ تو ایک یہ اسی طرح یہ روایت طبری کے اندر بھی ہے، دار الصادر بیروت کا نسخہ ہے، جلد نمبر 3 ہے میرے پاس، اور 1027 اس کا صفحہ نمبر۔ طبری نے بھی جو اس کو روایت کیا اس میں بھی شیعی اور رافضی راوی ہیں، لیکن اس میں ایک اور دلچسپ بات ہے، اسی روایت کو جس کو مولانا نے نقل کیا کہ یہ سر معذرت کہ وہ جو اشعار تھے عبید اللہ بن زیاد، وہ جو عمل رکابی کے الفاظ تھے یا سنان بن انس کے جو الفاظ تھے وہ عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پیش آئے، عبید اللہ بن زیاد نے اس کو قتل کیا۔ پھر آگے اسی روایت میں کیا ہے کہ وہ عبید اللہ بن زیاد نے پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک وہ یزید کے پاس بھیجا، فوضع رأسه بین یدیہ، اب امام حسین کا سر مبارک یزید کے دربار میں اس کے سامنے رکھا گیا، وعنده ابو برزۃ الاسلمی، اور صحابی رسول بھی موجود تھے، فجعل ينكت بالقذيب على فيه، اب وہ یزید بدبخت، پلید، بدماش، وہ غنڈا، وہ اہل بیت کا گستاخ، اہل بیت کا قاتل، یہ میں نہیں کہتا، وہ شرابی کبابی امام ذہبی کہتے ہیں، آپ نے کچھ کہنا امام ذہبی کو، میں امام ذہبی کی بات نقل کر رہا ہوں۔ وہ بدبخت کیا کرنے لگا کہ اپنی چھڑی سے امام حسین کے ہونٹوں، جن ہونٹوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا، انہیں مارنے لگا۔ اور بدبخت نے کیا شعر پڑھے حسین بن حمام کے، یفلقنا یا نفلق ہامن من رجال اعزت علینا وهم كانوا اقا واظلما، ہم بہت سی ایسی کھوپڑیوں کو پھوڑ ڈالتے ہیں جو ہمارے عزیز ہوتے ہیں، ہماری نگاہوں میں معزز ہوتے ہیں، جب وہ ظلم کرتے اور حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ امام حسین کے بارے میں کہہ رہے، اسی روایت کے اندر یہ الفاظ ہے۔ میں نے چونکہ عموماً صیغہ جمع متکلم کے استعمال آتے اس اعتبار سے بات کی ہے ان اشعار کے لیے، حماسہ میں بھی اس طرح منقول ہے یہ۔ اسی روایت کے اندر ہے کہ یزید کے پاس سر لایا گیا اور یزید نے اس سر کی توہین کر کے یہ بدبختانہ اشعار اس موقع پر کہے، اشعار فی نفسی بدبختانہ نہیں ہے، اس موقع پر یہ پڑھے گئے وہ فعل بدبختانہ ہے، اس کو نقل نہیں کر رہا۔ اس سے اوپر کی بات جو عبیداللہ بن زیاد کے دربار کی تھی اسے یزید کی بنا دی، اور جو یزید کی بات تھی اسے گول کر گیا۔ کتنا بڑا فراڈ اور کتنا بڑا دھوکہ کہ ایک ہی روایت کے اندر ان کا منہ کالا ہو رہا ہے، اور کس قدر بگاڑ کر منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس روایت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک روایت میں اتنا بڑا دھوکہ اور فراڈ کرتے ہیں، اندازہ لگے انہوں نے پوری تاریخ میں کتنا دھوکہ اور فراڈ کیا ہوگا۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ شخص پتہ نہیں کس مذہب پر ہے کہ ان کے ہاں جھوٹ بولنا کوئی ثواب کی چیز ہے، کوئی نیکی کی چیز ہے۔ باقی جو موصوف نے کہا کہ بہت سی باتیں آدمی نہیں کر پاتا، کچھ مجبوریاں ہوتی، اور پھر یزید کو ڈائریکٹ علی سے ملا دیا۔ اب بدبختی دیکھیں، کہاں یزید جیسا شرابی کبابی پلیت، اور کہاں داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ راشد، حضرت کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسے میں کسی چوڑے چماڑ کو پکڑوں اور کہوں تو نے کام کیوں نہیں کیا، اور کوئی کہ جی اس چوڑے کا کیا قصور ہے، مولانا بندیالی صاحب نے تو بھی یہ نہیں کیا، حضرت اس چوڑے کو کیوں کچھ کہہ رہے ہیں، مولانا بندیالی صاحب نے بھی تو یوں کیا۔ تو ہر مولانا بندیالی کا چاہنے والا کہے گا کہاں چوڑا کہاں بندیالوی، آپ چوڑے کو بندیالی سے ملا رہے ہیں، یہاں یہ بدبخت اس چوڑے کو امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ملا رہے ہیں۔
اور پھر کہتے ہیں ہم گستاخی نہیں کرتے. آج میں معاذ اللہ کسی بدبخت کسی چوڑے شرابی کبابی کو لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نقل کفر نواشن سے تقابل کروں اور چوڑے کے افعال کو اس لیے درست قرار دوں کہ امیر معاویہ نے معاذ اللہ اس طرح کی ہے، تو برداشت ہو گئے ان لوگوں سے. لیکن انہیں کوئی حیا اور شرم نہیں آتی کہ اس طرح کی چوڑے اور شرابی کو یہ علی سے ملاتے کہ چونکہ علی نے بھی ایسا نہیں کیا. اس کا زبردست جواب حضرت مولانا اسماعیل ریحان صاحب نے تاریخ امت مسلمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 975-976 پر دیا. سوال: کیا یہ نہیں کہا جا سکتا یزید قاتلین حسین کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے میں معذور تھا کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی قاتلین عثمان سے قصاص نہیں لیا تھا، جس طرح وہ معذور تھے اس طرح یزید بھی معذور تھا؟ پہلا جواب: یہ خیال بالکل غلط ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مجتہد بلکہ مجتہدین کے امام تھے، ان کا فیصلہ اجتہادی تھا، اس پر کوئی حرف گیری درست نہیں چاہے ہمیں اس کے دلائل معلوم نہ ہو. پھر وہ صحابی تھے، ان سے حسن ظن واجب ہے. یزید مجتہد تھا نہ صحابی، یعنی نہ مجتہد تھا نہ صحابی. اسے نقط و نظر کی کسوٹی پر پرکھنا پڑے گا، جیسا کہ محدثین نے صحابہ کے سوا سب کو پرکھا، کسی تابعی کی رعایت بھی نہیں کی. یہ فرق مراتب کی اصولی بات تھی اور سلیم تباہی کے لیے اتنا فرق جاننا کافی نمبر. لیکن اگر علی اور یزید دونوں کو برابر رکھ کر دیکھا جائے تب بھی صورت مسئلہ میں فرق واضح. مثلا نمبر 1، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل علی کے اہلکاروں نے نہیں کیا جبکہ یہاں یزید کے اہلکاروں نے کیا. نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یقینا عثمان کے خون سے بری ہیں، انہوں نے عملاً بھی عثمان کو بچانے کی کوشش کی، اپنی اولاد کو پہرے کے لیے بھیجا جو دفاع کرتے ہوئے زخمی ہوئے، پھر قتل عثمان میں شرکت سے برات کی قسم کھائی، اس لیے ان کی برات یقینی ہے. یزید کے قتل سے بری ہونے ایک امکانی بات ہے. اس نے گورنر باقاعدہ مقرر کیا، بلکہ جس گورنر نے نرمی اختیار کی اسے معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کیا. امام حسین کے نکلنے پر باقاعدہ عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا کہ تو نے ان کا کام کرنا ہے معاذ اللہ، تب میں تجھے ترقی دوں گا. تو کیسے دونوں کو کیا جا سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے رعایت برت رہے تھے وہ سابقہ باغی تھے جو بیعت کر کے شرعاً معمون، یعنی ان کو امان حاصل ہو چکا تھا. اشتر نخعی اور محمد بن ابی بکر، ان سے قصاص لینا ازدر شرع بھی درست نہ تھا. حضرت عثمان رضی اللہ کے اصل قاتل یا تو موقع واردات پر قتل ہو چکے تھے جیسے سودان بن حمران، یا قطیرہ، یا مبہم اور نامعلوم تھے جیسے جبلہ اور الموت الاسود، یا فرار ہو کر شام و مصر چلے گئے جیسے کنانہ بن بشر. بالفرض اگر کوئی قاتل علی کے ارد گرد تھا تو اس کے خلاف شرعی گواہی دستیاب نہ تھی، ورنہ علی رضی اللہ قصاص چھوڑنے والے نہ تھے. جہاں تک قاتلین حسین کا تعلق ہے وہ حکومتی عہدیدار، گورنر، سپہ سالار، نائب سالار اور فوج کے سپاہی تھے اور بالکل متعین تھے. ان میں سے کسی نے قتل حسین میں شرکت سے برات بھی ظاہر نہیں کی. ان میں سے کوئی اسے جرم نہیں سمجھتا تھا. ابن زیاد خود کہتا تھا حسین مجھے مارنے آ رہا تھا، اچھا کیا کہ میں نے انہیں مار دیا. تاریخ طبری. شمر برملا کہتا تھا اگر ہم حکم کی تعمیل نہ کرتے تو ہمارا حال گدھوں سے بدتر ہو جاتا. تاریخ اسلام للذہبی. سر حسین کاٹنے والا خود فخریہ یہ شعر پڑھتا ہوا قصر امارت پہنچا تھا. یہ شخص بڑے فخر کے ساتھ حجاج بن یوسف جیسے سخت مزاج اموی حکام کو حضرت حسین رضی اللہ کے قتل کرنے کا واقعہ سناتا تھا، مگر کبھی کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا. اس لیے یہاں قاتلوں کی نامزدگی کا مسئلہ کوئی نہ تھا. افراد بالکل واضح تھے، وہاں واضح نہیں تھا علی کے سامنے. یعنی سب سے اوپر عبید اللہ بن زیاد جس نے فوج کشی کا حکم دیا، پھر عمر بن سعد جو فوج لے کر گیا تھا، پھر شمر جس نے حسین پر حملے کی قیادت کی، پھر سنان بن انس جنہوں نے قتل کیا اور سر اتارا. یزید کو ان سے باز پرس میں کیا مشکل تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ افتراق کا تھا کہ خلافت سنبھالتی پہلے جنگ جمل، پھر جنگ صفین، پھر خوارج وغیرہ سے پالا پڑا. آل شام سے سرحدوں کی حفاظت کا مسئلہ ہمیشہ سر پر رہا. ان کے آخری سال 40 ہجری میں جا کر صلح ہوئی اور سرحد معمون قرار دی گئی. ایسے میں ان کے لیے اکثر اوقات حالات پرآشوب بھی رہے. یزید کے لیے پریشانیاں ایسی نہیں تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پورے عالم اسلام ان سے ہموار کر کے دے گئے تھے. سانحہ کربلا کے بعد بھی 2 سال تک عالم اسلام میں سکوت رہا، کوئی ہنگامہ نہ تھا. واقعہ حرہ 4 سال میں جا کر ہوا. اس دوران یزید کے لیے کیا مشکل تھی کہ مجرموں کو اگر وہ مجرم سمجھتا تو ان کا محاسبہ کرتا. تو کس طرح حضرت علی کے پر یزید کو معاذ اللہ قیاس کر سکتے؟ جہاں تک زین العابدین رحمہ اللہ کا قصاص نہ لینے کا مطالبہ ہے تو وہ کیوں مطالبہ کرے جب وہ دیکھ رہے کہ میرے آنکھوں کے سامنے میرے والد صاحب، میرے بابا جان کو، میرے بھائیوں کو، میرے خاندان کو کاٹا گیا اور اس ظالم نے مدینے پر چڑھائی کیے، وہاں صحابہ کو شہید کیا. یہ جرم کو جرم ہی نہیں سمجھتا، یہ اپنے آپ کو قانون سے ماورا سمجھتا ہے. تو جس کے ہاتھوں آپ کے اپنے جو قاتل منصف بن جائے تو اس نے کیا انصاف کرنا ہے جب قاتل منصف بن جائے؟
یہاں جن سے قصاص کا مطالبہ کرنا تھا وہ خود قاتل تھے، تو امام زین العابدین کس طرح قتل کا مطالبہ کرتے؟ انہیں کیا توقع تھی کہ مجھے انصاف ملے گا جب قتل کرنے والا یہ شخص ہے؟ اور اتنا بڑا بدماش کہ صرف اسی پر اس نے صبر نہیں کیا، بعد میں مدینے پر بھی چڑھائی کی، مدینے کو بھی تاراج کرنے کی پوری کوشش کی، وہاں کو بھی صحابہ کو شہید کیا۔ تو میں کس منہ سے اور کس طرح ان سے قصاص کا مطالبہ کروں؟ ان کا قصاص کا مطالبہ نہ کرنا یزید کے پاک اور صاف ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ مثلا آج خدا نخواستہ بندیالیوں کو حکومت مار دے یا کوئی حکومت کے مضبوط کارندے مار دے اور پھر ان کی دھونس اور دھمکیوں کے نیچے آ کر وہ قصاص کا مطالبہ نہ کرے، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے کرندے پاک و صاف ہو گئے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ امام زین العابدین کسی کی دھونس اور دھمکی میں آئے تھے، قطعاً نہیں، لیکن جب وہ دیکھ چکے تھے کہ یہ تو میرا پورا خاندان میری نسل ختم کرنے پر تلا ہوا ہے، تو انہوں نے پھر مسئلہ کا تقاضا یہ سمجھا کہ جب مجھے انصاف ملنا ہی نہیں ہے، مجھے انصاف ملتا تو قاتل سامنے بیٹھے ہوئے، پکڑتا نا یزید، اندھا تو نہیں تھا۔ اگر قصاص کا مطالبہ نہیں بھی کیا تب بھی یہ معمولی بات تھی۔ یزید خود بعض آپ کے ملک میں بھی بعض ایسے کیس ہوتے ہیں جہاں مدعی پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن وہ جرم اتنا بڑا ہوتا ہے کہ حکومت خود اس باب میں مدعی بنتی ہے کہ اس جرم کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اہل بیت کا اس طرح خون خرابہ کرنا اور اس طرح ظلم و ستم کرنا یہ معمولی واقعہ تھا۔ اگر زین العابدین رحمہ اللہ پیچھے ہٹ بھی گئے، قصاص کا مطالبہ نہیں بھی کیا، تو کیا یزید کی حکومت کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اتنا بڑا سانحہ اس کے دربار میں ہو گیا اور انگلیاں اسی کی طرف اٹھ رہی ہیں، اس کی حکومت میں اگر انگلی اسی کی طرف اٹھ رہی ہے تو وہ اسے سرکاری سطح پر اور خود مدعی بن کر قاتلوں کا سے بدلہ لیتا، لیکن اسے تو قاتلوں کو مزید نوازا۔ لہذا خدا کا خوف کرے، امام حسین اور اہل بیت کی بغض کو اپنے دل سے نکالے۔ واقعی امام ابن تیمیہ نے سچ کہا کہ ایک دل میں ایمان نہیں ہو سکتی۔ یہ یزید کی محبت آپ سے گستاخیاں کروا رہی ہیں، آپ سے جھوٹ بلوا رہی ہیں، ایمان کے خلاف کام آپ سے کروا رہی ہے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔